اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے میں رکن، واجب اور شرط کے ساتھ سنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اہل علم نے کہا سنت سے مراد ما اضیف الیہ من قول او فعل او عمل، من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو کچھ آپ نے زندگی میں کہا وہ سب سنتیں ہیں۔ ایک دوسرا، جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی سنت ہے، صرف آپ کی باتیں سنت نہیں ہیں، آپ نے جو کیا وہ بھی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ جو عمل کر رہے ہیں کہاں رسول نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ تو سنت کا معنی مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ سنت یہ ہے جو آپ نے کہا ہے اور جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی پوری شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے، آپ کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو صرف آپ کی باتیں سنت ہیں، آپ کا عمل سنت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی شخصیت پوری طرح اسوہ نہیں ہے۔ اسی لیے سنت کی جہاں تعریف کی علماء نے، حدیث کی جو تعریف کی ہے، جیسے آپ کی بات سنت ہے اسی طرح جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی سنت ہے، دونوں چیزیں سنت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور بغیر افطار کے پھر روزہ شروع کر دے مسلسل۔ صوم وصال صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ نے منع کر دیا صحابہ کو کہ تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے، امتیوں کا روزہ صرف سورج ڈوبنے تک ہے، بس اس کے بعد ہمیں افطار کر لینا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا رأیناک تواصل، اللہ کے نبی نے زبان سے منع کر دیا صوم وصال نہیں رکھنا، بغیر افطار کے پھر دوبارہ سے بغیر سحری کے روزہ کنٹینیو اس طرح نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی لیکن آپ تو روزہ رکھتے ہیں، یعنی جب آپ نے زبان سے کہا، سنتی طور پر آپ نے منع کیا کہ نہیں رکھنا، تو صحابہ نے جواب میں نبی کا عمل پیش کیا۔ اس کا مطلب صحابہ کے نزدیک آپ کی بات اور آپ کا کام دونوں ہی سنت تھا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی زبان سے منع کر رہے ہیں لیکن آپ تو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، مجھے اس افطار اور سحری کی حاجت نہیں ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ صوم وصال آپ کی خصوصیت اور خوبیوں میں سے ہے، امتیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ نبی کی بات کو اور نبی کے کام کو دونوں کو ایک درجے میں رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت کا معنی آپ کی بات اور جو آپ نے کیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جیسا کہ آگے آئے گا، آپ نے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا، رکوع جانے سے پہلے آپ نے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیا، تو یہ آپ کا عمل تھا۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کوئی یہ کہے کہاں رسول نے کہا ہے رفع الیدین کرنے کے لیے؟ تو سنت ہونے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے، ورنہ حج میں کیا آپ نے ہر عمل سے پہلے کہا ہے کہ ایسے حج میں کر رہا ہوں، اب میں کنکری مار رہا ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں؟ حج کی اکثر آپ کی جو بھی حج نقل کیا اس کا اکثر حصہ عمل ہے، آپ کرتے گئے اور وہی امت آج کرتی ہے۔ کوئی وہاں یہ نہیں کہتا کیا رسول نے بولا ہے، پھر ان جگہوں پر ہم کیسے کہیں کہ کیا رسول نے ایسا بولا ہے کیا؟ تو آپ نے جو کہا ہے وہ بھی سنت ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا وہ تقریر، تقریر کا مطلب تقریر، یہ جو بیان ہے وہ تقریر نہیں، عربی میں تقریر کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو غلط نہ کہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ کا خاموش ہو جانا بھی وہ اس چیز کو سنت اور جائز بنا دیتا ہے کہ وہ عمل ٹھیک ہے، اس عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے بعد تعریف کر دیں تب تو اور بالکل واضح ہے، آپ کا خاموش ہو جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی امور ایسے آئے کہ صحابہ نے آپ کے سامنے عمل کیا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی حدیث ہے، یہ شکایت آئی کہ ایک صحابی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے ہیں اور ایک سورت اخلاص بھی پڑھتے ہیں، دو سورت پڑھتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا مجھے محبت ہے اس سے، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب کوئی آدمی ایک رکعت میں 2 سورت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، تو آپ کا خاموش ہو جانا بھی سنت ہے کہ وہ جائز عمل ہے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا نماز ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل صحیح ہے؟ حالت صلاۃ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا آپ نے کیا ہو یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو برقرار رکھیں۔ اگر وہ غلط ہوگا، گناہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برقرار نہیں رکھیں گے۔ تو سنت کی تعریف یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس کی ہمیں اقتداء کرنی ہے۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ مذاہب 4 4 مذاہب، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ، یہ 4 مسالک دنیا میں مشہور ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واضح کیا کہ نماز کی کتاب لکھتے ہوئے انہوں نے کسی مسلک کا التزام نہیں کیا ہے، پابندی نہیں کی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ 4 جو مسالک ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ، ان 4 مسالک کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ 4 کے 4 ائمہ، امام مالک رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 کے 4 علماء برحق ہیں۔ برحق ہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے اور ان کی دعوت بھی کتاب و سنت ہی تھی، لیکن ہم ان کو اس معنی میں برحق نہیں مانتے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ سنت ہے، جو کچھ انہوں نے کر دیا وہ دلیل ہے، ایسا ہم نہیں مانتے۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا، جو کر دیا وہ سنت ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے سنت کی تعریف میں نے بیان کی، یہ صرف رسول کے ساتھ خاص ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کر دیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یہ سنت کہتے ہیں، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ اور 4 ائمہ کے علاوہ بہت سارے ائمہ گزرے، کئی ائمہ گزرے ہیں جن کا مسلک دنیا میں چلتا تھا، اب ختم ہو گیا۔ جیسے سفیان ثوری ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک بھی ایک زمانے میں چلتا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے ایک زمانہ چلتا گیا، وہ مسلک ختم ہو گیا۔ جیسے آج حنفی، شافعی، مالکی ہیں، اسی طرح ثوری مسلک بھی چلتا تھا، اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی چلتا تھا، وہ مسلک بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ کا مسلک چلتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ صرف 4 مسالک نہیں، دوسرے مسالک بھی چلتے تھے، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ وہ علماء تھے، انہوں نے کوششیں کی، ان کی محنتیں تھیں، ان کی محنتیں قابل قدر ہیں، ان سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ 4 مسالک میں سے کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا فرض ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ 4 میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا فرض ہے، تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ نیکی کی ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں وہ تھے ہی نہیں۔ جو چیز فرض ہے، ضروری ہے، 4 میں سے کسی ایک کی اتباع، اگر یہ فرض اور ضروری ہے، پھر صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے۔ 4 ائمہ کا احترام اور دیگر امت کے سارے علماء جو سنت پر تھے، ان سب کا احترام ہم کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کچھ انہوں نے کوششیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کوششیں ان کے لیے فائدہ مند بنائے گا۔ لیکن ہم کسی ایک کی تقلید یا کسی ایک مسلک کی پابندی، اسے ہم فرض نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے مسلکوں کی کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ مملکت سعودی عرب سے پہلے آپ جانتے ہیں حرم کے اندر 4 مصلے ہوتے تھے، 4 مصلے 4 مسالک کے ہوتے تھے، اور ہر مسلک والا اسی امام کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا۔ سعودی حکومت جب آئی اس نے اس کو ختم کر دیا، 4 نمازیں، ایک ظہر، لیکن 4 طریقوں پہ اسے ادا کیا جا رہا ہے، 4 مصلوں پر۔ سعودی حکومت نے ان سارے مصلوں کو ختم کر دیا، اس کے نشانات آپ کو تصویر وغیرہ آپ کو ملیں گے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ باقی نمازوں میں کوئی پریشانی، لیکن مغرب میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ سب کا وقت، 4 مسلکوں کا وقت مغرب کے وقت قریب قریب ہے، تو ایک ساتھ 4 کی قراتوں کی آواز آتی تھی۔ تو یہ 4 مسلک اس طرح سے التزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض نہیں کیا ہے، ہم پر دلیل کی پابندی ہے۔ لہٰذا نماز کا طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو،
ہمارا یہ طریقہ اور منہج ہے، کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے سمجھا ویسے دین کو سمجھتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی منہج اہل حدیث کے مقدمے میں، اور پھر انہوں نے مشہور ایک عالم دین جو حنفی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، جو اہل الحدیث یا منہج محدثین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں حدیثوں کو ہی دلیل مانا جاتا ہے، حدیثوں کو ہی پڑھا جاتا ہے، حدیثوں کو ہی سمجھا جاتا ہے، اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، اس سے اچھا راستہ کیا ہے؟ لہٰذا مسالک کے حوالے سے بھی انہوں نے اس بات کی تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے، چونکہ فقہی احکامات ہیں، فقہی احکامات کی تفصیل ہوتی ہے، ایک ایک مسئلے کے اندر کئی شقیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان سب کو ایک ساتھ مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ موٹی موٹی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئیں، مزید تفصیل کے لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی طرف ہم سب رجوع کریں، جو علماء کے بیانات موجود ہیں اس کی طرف ہم رجوع کریں۔ صرف اور صرف اس مختصر وقت کے اندر جو مسائل آئے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ سب مسئلے اس میں آ گئے ہیں، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ درس سے متعلق فقہی مسئلے میں کوئی بھی اشکال یا سوال ہے تو درس کے ختم ہونے کے بعد مل کر کے اس سوال کا جواب آپ حاصل کریں، اگر علم ہوگا تو آپ کے سامنے آئے گا یا پھر تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، صرف آپ قبلے کا مسئلہ جب آئے گا، قبلے کے مسائل بہت ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، مسافر کا قبلہ، مقیم کا قبلہ، بیمار آدمی کا قبلہ، سفر میں قبلہ اور ہوائی جہاز پر قبلہ، کتنے مسائل ہیں اس میں۔ لہٰذا کسی کا کوئی سوال ہے، اشکال ہے تو درس کے ختم ہونے کے بعد ملاقات کر کے یا لکھی ہوئی شکل میں اگر وہ سوال دیتے ہیں تو اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ ایک ساتھ درس میں ساری چیزوں کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح فقہی مسائل میں بعض مسائل ایسے جس میں علماء میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف دلیل کی بنیادوں پر ہے، تو ہماری ایک کوشش ہونا چاہیے ہم دیکھیں کہ کس کی بات مضبوط ہے دلیل کے اعتبار سے۔ کچھ مسائل ایسے جس میں علماء کا اختلاف ہے، اور آپ مشہور بہت سارے مسائل، رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مشہور مسئلہ ہے، کتنی مسافت پہ قصر کرنا چاہیے، تھوڑے لوگ یہ کہتے ہیں، تھوڑے لوگ وہ کہتے ہیں۔ ان مسائل کو بار بار تکرار کے ساتھ اٹھا کر کے پریشان ہونا یا پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ مسائل ہمیشہ سے امت کے درمیان رہے، دلیل کی روشنی میں جو بات مضبوط ہے ہم اسے اختیار کر لیں دلیل کی روشنی میں، اور جو اس کے برخلاف کوئی کسی اور قول پر عمل کر رہا ہے تو ہم دلیل کی بنیاد پر اس سے گفتگو کریں گے، لیکن ان مسائل کو موضوع بحث ہم نہیں بنائیں گے زیادہ۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے اس کی تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دو چار مسائل کے اندر ہم الجھ کر کے اپنے موضوع کو کسی اور طرف نہیں لے کر کے جائیں گے، لہٰذا یہ بھی کوشش ہوگی کہ جن مسائل میں مشہور اختلاف ہے، جو لوگ جانتے ہیں، جسے سن کر کے آدمی ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے، ان مسائل میں تھوڑا اپنے آپ کو ہم قابو میں رکھ کر کے دلیل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ جان لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مسائل ایسے رہے آپ نے اس میں کشادگی رکھی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنگ سے متعلق آپ نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا، رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ بنو قریظہ یہودیوں کی بستی میں عصر کی نماز پڑھے۔ جب صحابہ نکل گئے، راستے میں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا چونکہ رسول نے کہا یہودیوں کی بستی میں جا کر پڑھو، اس کا مطلب نماز وہیں ہوگی، آج سورج ڈوب گیا تو بھی عصر کی نماز وہیں ہوگی، عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہودیوں کی بستی میں ہی جا کے پڑھیں گے۔ بعض دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں وقت پہ نماز پڑھ لینی ہے عصر کی، رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے جلدی کرو، اتنا جلدی کرو کہ تمہیں عصر وہاں مل جائے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے۔ تو صحابہ کے درمیان اس مسئلے میں لے کر اختلاف ہوا، تو بعض صحابہ نے اسی جگہ رک کر کے نماز عصر پڑھی، اور بعض صحابہ چلے گئے اور بستی میں جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی، اور دونوں نے اپنا مسئلہ رسول کو پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب دلیل کی بنیاد پر بعض مسائل شریعت کے ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہوتا ہے، ہر مومن پابندی کرے گا کہ وہ دلیل سے استدلال کرے۔ جو صحابہ چلے گئے انہوں نے بھی دلیل کو بنیاد بنایا کہ رسول نے کہا تھا وہاں جا کر کے پڑھو۔ جو نہیں گئے انہوں نے کہا کہ چونکہ دیگر حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، اور رسول کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلدی نماز پڑھ لیں، دونوں کی بنیاد حدیث ہے۔ تو جس اختلاف کو بنیادی طور پر احادیث اور دلائل کی طرف رجوع کر کے کیا جائے ان میں کشادگی ہے، لہٰذا اس کشادگی کو ہم برقرار رکھیں۔
لہٰذا ان امور کو ہم خیال میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.